کہتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ ضرور ملتا ہے، مگر کراچی میں ٹیکسی چلانے والے ریحان کے لیے اس ایک رات کی نیکی اس پر ایسی بھاری پڑے گی یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ کہانی تھی اس کی آخری سواری کی، اس لڑکی کی، اور ایک ایسی محبت کی جو ناممکن تھی۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے اور کراچی کی سڑکوں پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہوا میں بارش کے بعد مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ریحان اپنی ٹیکسی میں گھر لوٹ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے آپریشن کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس کے پیسے جمع کرنے کے لیے وہ ہر رات دیر تک کام کرتا تھا۔ اس نے گاڑی ایئرپورٹ کے پیچھے والی لمبی سنسان سڑک پر موڑ دی۔ وہاں اسٹریٹ لائٹس بہت کم تھیں، جو گیلی سڑک پر ہلکی ہلکی روشنی ڈال رہی تھی۔ ایسی ہی ایک روشنی میں اس نے اسے دیکھا۔ سڑک کے کنارے ایک لڑکی کھڑی تھی جو بارش میں پوری طرح بھیگ چکی تھی اور سردی سے کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی ریحان نے گاڑی آہستہ کی، ہیڈ لائٹس کی روشنی اس پر پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بہت درد تھا۔ اس کے کپڑے بھیگ کر جسم سے چپک گئے تھے۔ وہ بہت اکیلی اور لاچار لگ رہی تھی۔ پہلے تو ریحان نے سوچا کہ گاڑی نہ روکے، کیونکہ اتنی رات کو سڑک محفوظ نہیں تھی، مگر اس لڑکی کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کا ضمیر نہ مانا۔ اس نے گاڑی سائیڈ میں کی، شیشہ نیچے کیا اور نرمی سے پوچھا، بہن آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میری آواز سن کر وہ ڈر گئی۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور فون بھی بند ہے۔ میں یہیں پاس میں رہتی ہوں، کیا آپ مجھے گھر چھوڑ دیں گے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ریحان کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے دروازے کا لاک کھولا۔ ہاں ضرور، اندر بیٹھ جائیے ورنہ آپ کو سردی لگ جائے گی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر جلدی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا بھی گاڑی میں داخل ہو گیا۔ وہ کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی اور پاس کے ایک پرانے محلے کا پتہ بتایا۔ راستے بھر خاموشی رہی۔ ریحان نے گاڑی کا ہیٹر ذرا سا چلا دیا۔ وہ اسی شیشے میں دیکھ سکتا تھا جو اندھیرے میں دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے کوئی سوال نہ کیا اور خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ جب وہ اس کی بتائی گلی میں پہنچے تو اس نے ایک بڑے پرانے گیٹ کی طرف اشارہ کیا، بس یہیں روک دیں۔ ریحان نے گاڑی روک دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کرائے کے بارے میں کچھ کہتا، اس نے دروازہ کھولا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی نیکی کے لیے شکریہ، یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتری اور گیٹ کے اندر غائب ہو گئی۔ گیٹ اس کے پیچھے ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ ریحان کچھ دیر حیران سا بیٹھا رہا۔ اس نے گھر کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ پھر وہ مسکرایا۔ اسے کسی کی مدد کر کے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گاڑی موڑی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ جلد ہی اس لڑکی کے چہرے کو بھول جائے گا، مگر وہ غلط تھا۔ وہ چہرہ تو اب اس کے دل و دماغ پر بسنے والا تھا۔ اس رات ریحان گہری نیند سو گیا، مگر اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خود کو اسی سڑک پر کھڑا پایا جہاں وہ لڑکی ملی تھی، مگر اب وہاں بہت گھنی دھند تھی اور شہر کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ روشنی صرف ایک ٹمٹماتے ہوئے اسٹریٹ لیمپ سے آ رہی تھی۔ اسے اپنے پاس کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکی تھی، مگر اب وہ ڈری ہوئی یا بھیگی ہوئی نہیں تھی۔ وہ بڑے سکون سے کھڑی تھی اور اس کے کپڑے بالکل سوکھے تھے۔ اس کے جسم سے ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر کی جگہ ایک عجیب سی سمجھداری تھی۔ اس نے کہا، ریحان۔ اس کی آواز اب کانپ نہیں رہی تھی، بلکہ بہت صاف اور سریلی تھی۔ آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ ریحان نے پوچھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ مسکرائی۔ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں ریحان۔ میں آج رات تمہیں پرکھ رہی تھی۔ یہ سڑک 2 دنیاؤں کے ملنے کی جگہ ہے۔ میں رات کو اکیلے سفر کرنے والوں کو دیکھتی ہوں۔ میں خود کو مجبور دکھاتی ہوں تاکہ ان کے دل کی نیت جان سکوں۔ اگر تم نے مجھے بری نظر سے دیکھا ہوتا یا میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہوتی تو میں تمہیں ایسی دہشت دکھاتی کہ تم سوچ بھی نہ سکتے۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اس دھند میں قید کر لیتی۔ ریحان یہ سن کر بہت ڈر گیا، مگر وہ آگے بڑھی۔ مگر تم ایک اچھے انسان نکلے۔ وہ ایک قدم اور قریب آئی۔ ہوا میں چمیلی کی خوشبو پھیل گئی۔ تم نے مجھے عزت دی۔ تمہارا دل بہت صاف ہے ریحان، اور تمہاری اسی بات نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ باہر سے صبح کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ یہ بس ایک خواب تھا، اس نے خود کو سمجھایا۔ شاید تھکن کی وجہ سے آیا ہوگا۔ وہ اٹھا اور دن کے کاموں میں لگ گیا، اس خواب کو بھولنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ مگر جب وہ اپنی گاڑی صاف کرنے گیا تو اسے ایک ایسی چیز ملی جس نے خواب کو حقیقت بنا دیا۔ پچھلی سیٹ کے فرش پر ٹھیک اسی جگہ جہاں وہ لڑکی بیٹھی تھی، چمیلی کا ایک تازہ پھول پڑا تھا۔ وہ خوشبودار تھا اور بالکل سوکھا تھا۔ اس دن کے بعد ریحان کی زندگی بدلنے لگی۔
شروع میں تو سب اچھا تھا، اس کی پیسوں کی تنگی دور ہونے لگی، اسے اچھی اچھی سواریاں ملنے لگیں، کبھی کوئی امیر آدمی اسے پورے دن کے لیے بک کرتا اور زیادہ پیسے دے دیتا، کبھی کوئی بوڑھی عورت تھوڑا سا سامان اٹھانے پر ہی اسے بہت ساری دعائیں اور پیسے دے دیتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی ٹیکسی پر کوئی مہربان ہو گیا ہے۔ اسے ہر وقت اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس بھی ہونے لگا۔ یہ احساس ڈراؤنا تھا، ایسا نہیں تھا بلکہ یوں لگتا تھا جیسے کوئی اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ اگر کوئی ڈرائیور اسے غلط طریقے سے اوور ٹیک کرتا تو تھوڑی دور جا کر اس کی گاڑی خراب ہو جاتی۔ اگر کوئی سواری کرایہ پر زیادہ بحث کرتی تو وہ اپنا بٹوا گاڑی میں ہی بھول جاتی۔ اسے ہر وقت چمیلی کی خوشبو آنے لگی۔ کھاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، تنہائی میں اسے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دیتی، اور جب وہ تھکا ہوتا تو اسے اپنے کندھے پر ایک نرم ٹھنڈے ہاتھ کا احساس ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب وہی کر رہی ہے۔ وہ اس کے خوابوں میں دوبارہ آنے لگی، مگر اب وہ خواب ڈراؤنے نہیں بلکہ حسین ہو گئے تھے۔ وہ خوبصورت باغوں اور محلوں کے خواب دیکھتا جہاں وہ لڑکی، جسے وہ دل ہی دل میں پری کہتا تھا، اس کا انتظار کرتی۔ وہ اسے اپنی دنیا کے بارے میں بتاتی جہاں نہ کوئی غم تھا، نہ بیماری، نہ غربت۔ اس نے کہا کہ وہ ریحان کو بہت پسند کرنے لگی ہے۔ میرے ساتھ رہ جاؤ ریحان، میں تمہیں ہر خوشی دوں گی، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، بس مجھے اپنا لو۔ مگر ریحان ڈر گیا۔ وہ ایک مذہبی انسان تھا اور جانتا تھا کہ یہ سب غلط ہے۔ دو الگ دنیاؤں کے لوگ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اس کی محبت جو پہلے ایک انعام لگتی تھی، اب ایک قید محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی صحت خراب ہونے لگی، آنکھوں کے نیچے سائے پڑ گئے، وزن کم ہو گیا اور وہ ہر وقت کھویا کھویا رہتا۔ اب وہ موجودگی حفاظت کرنے والی نہیں بلکہ حق جتانے والی بن چکی تھی۔ ایک دن اس نے یونیورسٹی کی ایک طالبہ کو گاڑی میں بٹھایا، دونوں میں ہلکی سی بات چیت ہوئی۔ اس رات خواب میں پری بہت غصے میں تھی۔ کون تھی وہ لڑکی؟ اس نے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ تمہارا دل صرف میرا ہے۔ ریحان کی برداشت ختم ہو گئی۔ یہ اب خواب نہیں تھا، یہ ایک ایسا عشق تھا جو اس کی جان لے رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر اس نے مدد نہ لی تو وہ برباد ہو جائے گا۔ ریحان کی ماں نے جب اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو فوراً سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے۔ وہ اسے منا کر منگو پیر میں رہنے والے ایک بزرگ بابا ولی کے پاس لے گئی۔ بابا ولی ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے جہاں ہر طرف کتابیں اور اگربتیوں کی خوشبو تھی۔ وہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ تھے۔ ریحان نے کانپتی ہوئی زبان میں انہیں سب کچھ بتایا، بارش والی رات سے لے کر اس آخری خواب تک۔ بابا نے آنکھیں بند کر کے پوری بات سنی۔ جب ریحان خاموش ہوا تو وہ کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبے رہے، پھر بولے، بیٹا تم پر کسی بری چیز کا اثر نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طاقتور جن قبیلے کی شہزادی کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ شیطان نہیں مگر آگ سے بنی مخلوق ہے۔ ان کے جذبات ہم انسانوں سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اس کی محبت سچی ہے مگر وہ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی، جیسے سورج ایک پھول کو جلا دیتا ہے۔ بابا نے مزید کہا، وہ تمہیں آسانی سے نہیں چھوڑے گی، تمہیں اسے خود یہ دکھانا ہوگا کہ تم مٹی کی دنیا کے ہو اور وہ آگ کی۔ تمہیں یہ رشتہ توڑنا ہوگا۔ بابا نے ریحان کو ایک تعویذ دیا، اسے پہن لو، اگر وہ تمہیں چھونے کی کوشش کرے گی تو یہ اسے تکلیف دے گا، مگر اصل لڑائی تمہیں اپنے دل سے لڑنی ہے۔ میں تمہیں کچھ آیتیں دیتا ہوں، سورج ڈوبنے کے بعد انہیں پڑھنا شروع کر دینا اور رکنا مت، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ تمہیں روکنے کی کوشش کرے گی مگر تم ہمت نہ ہارنا۔ ریحان امید اور خوف دل میں لیے گھر واپس آیا۔ اس نے تعویذ پہن لیا۔ رات ہوتے ہی وہ جائے نماز پر بیٹھ گیا اور آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ فوراً ہی کمرے کا ماحول بدل گیا۔ ہوا بھاری ہو گئی اور چمیلی کی خوشبو اتنی تیز ہو گئی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ پھر اسے اس کی آواز سنائی دی جو چاروں طرف سے آ رہی تھی، ریحان یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، رک جاؤ پلیز، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ اس کی آواز میں التجا تھی۔ پھر وہ رونے لگی، چیخنے لگی، کمرے کی لائٹس جلنے بجھنے لگی۔ ریحان کو محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری چیز اس پر دباؤ ڈال رہی ہے، مگر اس نے تعویذ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور آیتیں پڑھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اس لڑکی کے لیے دکھ بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی اپنی زندگی داؤ پر ہے۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا، پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا، بوجھ ہٹ گیا، خوشبو ختم ہو گئی اور کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ تھکن سے چور ریحان وہیں سو گیا اور اس نے ایک آخری خواب دیکھا۔ وہ اسی دھند والی سڑک پر کھڑا تھا، پری اس کے سامنے تھی، بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ اب ہمارے درمیان ایک دیوار بن گئی ہے،
اس نے نرمی سے کہا، تم نے اپنی دنیا چن لی، میں اسے پار نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دینا ریحان۔ اس نے آہستگی سے جواب دیا، معافی مت مانگو، تمہارا دل صاف تھا، میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا، تمہاری نیکی میرے لیے ایک تحفہ تھی، کاش میں اسے رکھ پاتی، ہمیشہ خوش رہنا ریحان۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور اس گھنی دھند میں گم ہو گئی۔ ریحان کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی، پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مہینوں بعد اس کا ذہن صاف اور دل ہلکا تھا۔ اس کی زندگی واپس پہلے جیسی ہو گئی، مگر وہ بدل چکا تھا۔ اب وہ اپنی چھوٹی سی زندگی اور اپنے گھر والوں کے لیے پہلے سے زیادہ شکر گزار تھا۔ اس نے پھر کبھی اس سڑک پر رات کو گاڑی نہیں چلائی، مگر کبھی کبھار جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو اسے لگتا ہے جیسے ہوا میں چمیلی کی ہلکی سی خوشبو ہے، اس ناممکن محبت کی ایک میٹھی سی درد بھری یاد۔ تو دوستو، یہ تھی ریحان کی کہانی۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی کبھی ایسا کوئی عجیب یا ناقابل یقین واقعہ پیش آیا ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، ہو سکتا ہے ہماری اگلی کہانی آپ کی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔